السلام علیکم ناظرین، آیات انقلاب کی پہلی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں تیسر علی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ کل سے شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلا روزہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دل جاگتے ہیں اور تقدیریں بھی۔ لیکن آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری اس امت کی تقدیر جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے۔ اب تو یہ بہت پیچھے کی بات رہ گئی ہے۔ اب تو ہم صرف یہ چیز اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اگلی آنے والی نسلوں کی تقدیر کفار جو اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں اور وہ جو فکری جلغار کے ذریعے ہماری اس نوجوان نسل کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، تو کیا اس کے آگے بند باندھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ سمجھ آئیے کہ آیات انقلاب کا جو بیسک کنسپٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ 30 دن ہر روز جو ایک پارہ اور اس میں سے ایک آیت سنیں گے، تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتایا کروں گا کہ جیسے آج مثال کے طور پہ آج پہلا روزہ ہے۔ پہلا روزہ پہلا پارہ ہم نے لیا اور اس کی تقریباً 148 آیات ہیں۔ ان 148 آیات میں سے ہم نے صرف ایک آیت چنی ہے، اور جب آپ اس ویڈیو کو سن لیں گے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیوں اس کا نام آیات انقلاب رکھا گیا اور کیوں یہ سننا ہمارے لیے بہت ضروری تھا۔ تو آیت نمبر 85 جو سورہ بقرہ کی ہے وہ اس کا مضمون اور مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے۔ آیت کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ تو کیا تم کتاب یعنی توریت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو یا اس پر عمل نہیں کرتے، سو تم میں سے یہ جو ایسا کرے اس کی پس کیا سزا ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ ذلیل ہو، یعنی ذلت والی زندگی، اور پھر قیامت والے دن اس کو شدید ترین عذاب میں دھکیل دیا جائے۔ اور اللہ پاک فرما رہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ انتخاب یہ ہے کہ دین پر جو ادھورا عمل ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کی اکثریت میں یہ رچ بس گئی ہے، اور یہ وجہ انتخاب ہے اس کی کہ سب سے پہلے مجھے آپ کو یہی سوچنا چاہیے۔ اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے کہ قرآن پاک سورہ بقرہ میں یہ بنی اسرائیل اور یہود کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کر رہا ہے۔ چارج شیٹ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ گناہ کیا، یہ جرم تمہارا، یہ جرم تمہارا، یہ جرم تمہارا۔ تو اس طرح جرم ان کے گنائے گئے ہیں سورہ بقرہ میں، اور اسی چارج شیٹ میں یہ سب سے اہم ترین بات آئی کہ جس کو اگر خلاصتاً عرض کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دین پر ادھورا عمل یا دین کیا عملی انکار۔ تو یہ بہت اہم ترین ٹاپک ہے۔ آپ آگے چل کے اس کی تفصیل میں جانیں گے تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ آیت بیسیکلی ایک آئینہ دکھا رہی ہے۔ تو اس کا سیاق و سباق میں عرض کرتا چلوں کہ یہود کو، بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا، ان میں سے ان کو 3 حکم دیے گئے کہ تم نے آپس میں لڑنا نہیں ہے، اور اگر کوئی تمہارا ساتھی پکڑا جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔ لیکن یہود نے کیا کیا کہ انہوں نے دوسرے قبائل کے ساتھ حلیف بن کر اپنے ہی بھائی جو قبائل تھے ان کے خلاف جنگ و قتال شروع کیا، اور جب جنگ و قتال میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیتے اور اگر قیدی لے لیتے، قیدی پکڑ لیتے، تو پھر اس وقت کہتے نہیں، ہمارے اوپر تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑانا ہے۔ عملی انکار کا جو انجام ہے وہ اس آیت میں بتایا گیا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس کا، یہاں رک کے سوچنا ہوگا کہ 2 طرح کے انکار ہیں۔ ایک تو فکری انکار ہے کہ جیسے نعوذ باللہ کوئی مسلمان وہ کہہ دے کہ جی میں اب اللہ کو نہیں مانتا، تو یہ تو عقیدے کا انکار ہے، یہ بھی کفر ہے۔ لیکن یہاں عملی انکار کیا ہے کہ اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانوں گا۔ یہ ہم 25 کروڑ عوام پہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اور یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، من چاہی اور رب چاہی کا مکسچر۔ اس کے اوپر اس آیت کے اندر 2 سزائیں آئی ہیں، اور یہ سزائیں چھوٹی نہیں ہیں۔ پہلی سزا کیا آئی ہے کہ ذلت والی زندگی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو جو اکثر توڑتے ہیں، جو ایک شارٹ کٹ اپنانا چاہتے ہیں کہ اپنے کیریئر میں اور اپنی خواہشات میں آگے بڑھ جائیں اور وہ کچھ حاصل کر لیں، لیکن ہم اس کو جب حاصل بھی کر لیتے ہیں تو آپ پوری دنیا گھوم لیجئے، کسی کو سکون میں نہیں پائیں گی آپ، اور کسی کو آپ چین میں نہیں پائیں گے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اور شارٹ کٹ راستہ اپنا کر جب ہم من چاہی کو بھی اپنا ساتھ لے کے چلیں گے اور رب چاہی کا بھی ایک مکسچر بنا کے چلیں گے، تو اس میں دنیا بھی ذلت والی ہوگی، اور آخرت کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اس کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ بات یہاں ایک مفسر نے بہت کمال لکھی جس نے مجھ کو ہلا دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو، اگر ہم نے یہ جو عملی انکار کیا، اگر اس کی سزا صرف زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتی تو بھی بہت اچھا تھا، لیکن جیسے ہی موت آئی تو یہ سزا جو دنیا میں ذلت کی زندگی تھی یہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ مینی فولڈ ہو کے
آخرت میں یہ شدید ترین عذاب کی طرف چلی گئی۔ یہاں پھر ایک اور چیز روک کے سوچنے والی ہے جو مختلف تفاسیر کو پڑھنے کے بعد وہ میرے سامنے آئی، وہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو شدید ترین عذاب ہے، یہ الفاظ، یہ میرے آپ کا جو شدید ترین الفاظ کا ایک وہ سٹینڈرڈ ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا۔ رب جسے شدید کہہ رہا ہے، انسانی عقل اس شدت کو ناپ نہیں سکتی۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ من چاہی اور رب چاہی زندگی کے اوپر کتنی اہم بات تھی کہ جو مجھے رک کر سوچنی چاہیے تھی۔ ایک پرسنل چیز میں ڈسکس کرتا ہوں کہ میرا جو اپنی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، اور جو مجھے قرآن پاک کی تقریباً کوئی سمجھ لے کہ کوئی 10 کے قریب آیات ایسی ہیں کہ جو مجھے کبھی نہیں بھولتی، اور جنہوں نے میری پوری زندگی کا رخ بدل دیا، ٹرانسفارم کر دیا اور مجھے مولڈ کر کے رکھ دیا۔ اس میں جو سب سے پہلی آیت جس کے ساتھ قرآن پاک کے ترجمے کی طرف جاتے ہوئے میرا سابقہ پڑا، وہ یہی تھی۔ اس نے سب سے زیادہ مجھے بدلا کہ ہوا یہ کہ میں ایک دفعہ ماڈل ٹاؤن سے گزر رہا تھا، تو تب نہ تو یہ حلیہ تھا نہ یہ سوچ تھی، بلکہ تب تو میری سوچ ہی یہی تھی کہ میں نے شینگن ویزا لے کر اور یورپ میں ایک کمال اپنی خواہشات سے بھرپور زندگی گزارنی ہے۔ ایک لبرل قسم کا ایک آئیڈیا تھا کہ بس مر جانا ہے، اگر یورپ میں سیٹل نہ ہوا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ یعنی یہاں تک آپ سمجھے کہ میرا مائنڈ سیٹ تھا، اور اس کو بدلا کس نے؟ اس ایک آیت نے۔ وہ ہوا کیا کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے پیچھے ایک جمعہ پڑھنے رک گیا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے ترجمے کو اپنی بیڈ بک بناؤ، اٹ ول پوزیس یو۔ یہ انسان کو، مسلمان کو اپنے سے باہر سوچنے نہیں دے گا، جانے نہیں دے گا۔ تو میں نے یہ کتاب ایک ترجمہ لیا اور میں نے اپنی سائڈ ٹیبل پہ بیٹھ کے رکھ دیا۔ میں روز رات کو آ کر اس کو پڑھتا تھا۔ اس وقت میں ٹیکسٹائل میں بہت کیریئر جاب بھی کر رہا تھا، اور مجھے جب یہ سیکوینس میں ساتھ قرآن پاک میں نے کچھ ہفتے پڑھا کہ یعنی ایک پیج اور اگلا پیج اور اگلا پیج، تو اس سے میں تھوڑا کوئی زیادہ موٹیویٹ نہیں ہوا، یا مجھے کوئی اس سے اثر پذیری نہیں آئی۔ تو پھر میں نے ایک دن سوچا کہ میں اس کو چینج کرتا ہوں، تو میں نے رانڈملی قرآن پاک کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ یعنی میں جب اپنے آفس سے شام کو تھکا ہارا گھر آتا اور میں اپنے بیڈ کے قریب اپنا قرآن پاک کے ترجمے کو اٹھاتا اور میں ایسے آنکھیں بند کر لیتا اور رانڈملی اس کو کھولتا۔ کبھی وہ قرآن پاک 24ویں سپارے پہ کھل جاتا، اور کبھی وہ قرآن پاک 7ویں سپارے پہ کھل جاتا، کبھی وہ پہلے سپارے پہ کھل جاتا۔ تو اس لیے جب میں نے اس پریکٹس کو چینج کیا، تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ 2005 یا 6 میں نے اس پریکٹس کو شروع کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کے اس خطبے کے بعد، اور قرآن پاک کے ترجمے سے میں نے اپنا لگاؤ کبھی ختم نہیں کیا۔ اس کو تھورلی پڑھنا اور بار بار کور ٹو کور پڑھنا، میں نے اس کو کبھی ختم نہیں کیا۔ تو آج آپ دیکھ لیے کہ 2026 شروع ہو چکا ہے، تو اتنے سالوں میں پڑھتا جا رہا ہوں، اور میں ایک نئی دنیا میں روز اور ایک نئے وجدان میں جاتا چلا جا رہا ہوں۔ تو جب ان دنوں میں نے یہ رانڈملی کھولنا شروع کیا، تو بلیو یو می کہ دا ویری فرسٹ ڈے جو میرے سامنے آیت آئی، وہ یہی آیت نمبر 85 تھی۔ اور اس کے ساتھ ایک کو ریلیٹ ہو گیا ایک واقعہ کہ اسی سے ایک دن پہلے میرے کزن کی بہت زبردست شادی ہوئی تھی۔ تو کزن کی شادی کے فنکشن میں ایک دن پہلے مہندی کو میں نے اٹینڈ کیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مہندی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں وہ جو میری ایک خوشی تھی، رات کا ایک فنکشن تھا ایک بڑا زبردست قسم کا، فرسٹ کزن کا جو بہت قریب ہوتا ہے، جب آپ وہ فنکشن اٹینڈ کریں اور مہندی بھی اتنی بھرپور ہوئی ہو، بڑے ہائی لیول کی، تو آپ سوچیں کہ خوشی کا لیول کیا ہوگا۔ تو وہ خوشی اگلے دن شام کو وہ ساری ڈیش ٹو گراؤنڈ ہو گئی اور وہ زیرو ہو گئی کہ جب میں نے رانڈملی کھولا، اور رانڈملی کھولنے کا یہ میرا پہلا دن تھا، تو جب میں نے اس کو رانڈملی کھولا تو یہ آیت نمبر 85 آ گئی، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ تو اب آپ سوچیں کہ میں ایسے ایک دم میں ایک شاکنگ پوزیشن میں چلا گیا۔ میں نے کہا اچھا، میں تو کل مہندی کو اتنا انجوائے کر کے آیا ہوں۔ اور اس وقت میرا جو اپنے بارے میں سوچ تھی، میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا ولی اللہ ہوں، میں پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں ایک بہت ولی اللہ ہوں، کیونکہ میں 5 وقت کا نماز اور اکثر با جماعت ہی پڑھتا تھا، تو میں نماز کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ دوسرا، میں جس ورلڈ وائڈ پرچیز میں تھا، وہاں میں نے کبھی ایک چونی کا بھی کبھی کسی سے کوئی رشوت نہیں لی، تو میں سمجھتا تھا کہ اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھ کے میرے سے نیک انسان کون ہوگا۔ تیسری چیز جس کے اوپر مجھے بہت فخر تھا وہ یہ تھا کہ میں جھوٹ کو تو پاس نہیں آنے دیتا تھا۔ یعنی یہاں سے اندازہ لگائیں کہ میں نے اپنے 11 سالہ پروفیشنل کیریئر میں کبھی یہ نہیں کہا ریسیپشنسٹ کو کہ کہہ دو سیٹ پہ نہیں بیٹھے۔ میں اس کو بھی حرام سمجھتا تھا کہ اتنا جھوٹ بول دوں۔ تو یہ ساری چیزیں جب میں سم اپ کرتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ میں تو بہت نیک انسان ہوں، بس چند چیزیں ہیں جو 2-3 چیزیں ہیں، چلو ود دا پیسج آف ٹائم چھوڑ دوں گا، ابھی جوانی ہے وہ چھوڑ دوں گا،
اور جب شادی ہو جائے گی تو نیک بن جاؤں گا. تو میں اس لیے آپ کو سب شیئر کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ سارے 25 کروڑ عوام بھی اسی تھاٹ پروسیس کے ساتھ گناہ کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں, اسی تھاٹ پروسیس کے ساتھ ہم اس کی من چاہی زندگی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تو جب یہ میں چیزیں سوچتا تھا تو ایک دم یہ آیت میرے سامنے آ گئی. تو وہ ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر میرے یہ ریکال ہونا شروع ہو گئی. اس آیت کے ذیل میں جو سب سے بہترین اس کو ڈسکس کیا ہے وہ عاشق الہی بلند شہری صاحب نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, میراث, کھانا پینا, حلال حرام, رشوت اور یہ دوسری چیزیں, اس سب کے پورے پیکج میں اپنے آپ کو جب تک گیج نہیں کرنا سیکھیں گے اس آیت کے ذیل میں, ہم وہی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور من چاہی اور رب چاہی کے درمیان ایک پنگ پونگ بنے رہیں گے. بعض حکموں کو ماننا اور بعض حکموں سے انکار کرنا, اس کو امام سیوطی رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے. تو اسی لیے آپ کو اپنے معاشرے میں جو حیات انقلاب کا پہلا آپ کے سامنے بار بار آئے گا, پہلا جو اس کا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم معاشرے میں ٹرانسفارم نہیں ہو رہے. ہمارے یہاں نمازیں بھی بہت ہیں, ہمارے یہاں تبلیغ بھی بہت ہے, ہمارے یہاں درس بھی بہت ہے, لیکن ہم ٹرانسفارم کیوں نہیں ہو رہے کہ ہم جو دین کی دعوت دینے والے اور دین پہ خود چلنے والے ہیں یہ بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر ہونے کی وجہ سے چل نہیں پا رہے. اسی بات کا سب سے بیسٹ جو سم اپ کیا ہے وہ عاشق الہی بلند شہری صاحب نے اسی آیت کی تفسیر میں کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دینداری بھی نماز, روزہ اور 2-4 کاموں تک محدود ہے. تو اس آیت میں سے 2 بہت بڑے اس وقت چنک نکل رہے ہیں. اگر آپ عام عوام ہیں تو پھر اس کو سوچئے, جیسے اللہ نے مجھے اس وقت توفیق دی کہ میں جب وہ مہندی کو بھی انجوائے کر کے آیا تو اگلے دن مجھے سامنے یہ آیت آئی, تو پھر اس کے اوپر میں نے آج تک یہ آیت, یقین کرے کہ یہ ایسی میرے انر سیلف کے ساتھ اس آیت کی ایسی ریزونیشن ہوئی ہے کہ میں آج تک تقریباً 2006-05 سے لے کے 2026 تک میں آج تک تقریباً شاید کوئی دن ہو کہ جب اپنے آپ کو یہ نہ کہتا ہوں کہ دیکھو اس وقت من چاہی کر رہے ہو کہ رب چاہی کر رہے ہو. تو یہ تھا اصل میں وہ طریقہ کار کہ اپنے آپ کو گیج کرتے رہنا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی. ظاہری بات ہے ہم گرتے ہیں اٹھتے ہیں, ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو جو عام عوام ہے وہ پلیز اس آیت کا انقلاب یہی ہے کہ یہ بیج اپنے اندر ڈال لیں. یہ آیت جب آپ کے اندر پہلی آیت بیج کے طور پہ آ جائے گی, یقین جانیے کہ اگر میں یہ بات کہوں تو شاید یہ غلط نہ ہو کہ پورا پاکستان یہ سارے قرآن پاک کی 6200 سے آیات کو فی الحال ابھی چھوڑ دے اور اس ایک آیت 85 کو لے لے کہ میں آج کے بعد من چاہی اس کے اوپر کبھی نہیں آؤں گا بلکہ صرف رب چاہی پہ آؤں گا. تو یقین جانیے کہ یہ پاکستان صرف چند ماہ میں پوری دنیا کو لیڈ بھی کرنا شروع ہو جائے گا اور ہمارے اپنے جو تمام مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. ہمیں کسی مسیحا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن سے بڑا مسیحا کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کی پریکٹیکلٹی آپ سیرت میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے اختتام سے پہلے میں ایک بات بہت اہم کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بیسیکلی جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں نا تو وہ ہماری خواہشات بھی اس کی اندر ہوتی ہیں, اس کا بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. پھر اپنے کیریئر کے اوپر زد آنے نہیں دینا چاہتے, جبکہ قرآن آپ کو یہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو آزمائیں گے کبھی بھوک سے کبھی خوف سے. تو جب آپ قرآن پاک کو مستقل پڑھتے رہیں گے تو آپ کے کیریئر میں کوئی ڈاؤن فال آ رہا ہے تو اگر آپ کے سامنے یہ آیت آئے گی تو آپ اس کو ریلیٹ کر جائیں گے کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے اور آپ سے پھر اس سے باہر بھی آ جائیں گے. تو یہ ذاتی مفادات, خواہشات اور پھر کلچر, معاشرہ, آپ جانتے ہیں کہ شادی کرتے وقت نہ کوئی مفادات سامنے آتے ہیں نہ کوئی اور چیز آتی ہے, بس یہ آتی ہے برادری کیا کہے گی, رشتہ دار کیا کہیں گے. یہ الفاظ سامنے آتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی شادیوں پہ کھایا ہے اور اب ہم آپ شادی ایسی کریں مسجد میں جا کے کچھ بھی نہ کھلائیں. تو یہ باتیں آپ جانتے ہیں کہ یہ روزمرہ کی سامنے آتی ہیں. اب یہاں کیا آڑے آ گیا, یہاں آپ کے کلچر جو ہے وہ آپ کو رب چاہی سے ہٹا رہا ہے. اس آیت کا اختتام بڑا کمال ہے, وہ بھی بہت ایک گہری بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں. اس پاکستان میں اس لاہور کی دھرتی پہ جو مرضی کر رہے ہو کر لو, بیوروکریٹ ہو جو مرضی ظلم ڈھالو, اگر پولیٹیشین ہو تو جو مرضی لوٹ مار مچا لو, اگر ساس ہو تو جو مرضی بہو کے ساتھ برا سلوک کر لو, اگر بیٹے ہو تو والدین کو جتنا مرضی تنگ کر لو, اگر اسٹوڈنٹ ہو تو جتنا مرضی تم یونیورسٹی میں بے حیائی اور فحاشی کو انجوائے کر لو. دنیا میں یو جسٹ نیم اٹ, جس مرضی طبقے کا میں نام لوں, اس میں جو مرضی کر لو, جتنے مرضی اللہ کے حکموں کو توڑ لو. آپ کو ایک معین مدت دی گئی ہے اور آپ کے پاس ایک واضح روشنی دی گئی ہے. اس روشنی کو جب آپ اپنی کوڈ آف لائف بک نہیں بناؤ گے تو پھر اسی طرح آپ واپس آپ اپنی اس
صحیح پیتھ کے اوپر آپ نہیں آ سکتے تو پھر اللہ پاک کہہ رہے کہ ہم غافل نہیں ہیں، تم غافل ہو، ہم غافل نہیں ہیں، ہم ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ موت کے ساتھ تمہاری یہ جو ذلت ہے، ذلت والی زندگی، یہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک خوفناک دروازہ کھلے گا اور پھر اس کے بعد شدید ترین عذاب کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو بس آج کی اس آیت انقلاب سے ہم نے یہ سیکھا کہ آج کے بعد جب تک آخری سانس نہیں آتا، میں ہر روز صبح دوپہر شام ہر کام کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ ریکال کرنا سکھاؤں گی، میں اپنے آپ کو یہ ریکال کرنا اور اپنے آپ کو روکنا، ایک فاسٹ پیس لائف میں اپنے آپ کو روکنا اور اس کے بعد اپنے آپ سے کویسچن کرنا، اپنے انر سیلف سے کویسچن کرنا، یہ میں اپنے آپ کو سکھاؤں گا کہ کیا میں رب چاہی پہ ہوں کہ یا من چاہی پہ ہوں، کہ وی ہیو گاٹ نو ادر چوائس، وی ہیو گاٹ نو ادر چانس کہ ہم اللہ پاک کے حکموں کو توڑ سکیں۔ اس کا کوئی چانس نہیں ہونا چاہیے میری اور آپ کی زندگی میں۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ دوسرا روزہ ہوگا اور ہم دوسرے پارے میں سے ایک آیت انقلاب لے کے آئیں گے۔ اس دوسرے پارے میں سے جو آیت انقلاب ہے میں اس کا عارض ہی آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ اسلام کی سب سے بڑی عبادت نماز کے بارے میں ہے اور رواجی رویوں پہ نظر رکھنے کے بارے میں ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور رمضان کی برکتوں کو خوب سمیٹیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔